اگر آپ کے گھر میں ڈھیر و رزق اور مال و دولت رکھنے کی جگہ ہے تو کسی بھی دن حسبن اللہ و نعم الوکیل صرف 41 بار پڑھ لیں، پھر 10 منٹ میں ہی وہ تماشا ہوگا کہ اگر 41 کروڑ بھی وہ اپنے لوگ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر تو آپ کے گھر میں یا آپ کی جیب میں ڈھیروں دولت رکھنے کی جگہ ہے تو تب بھی یہ عمل پڑھنا۔ جب وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت کے لے کے آئے گا کہ آپ رات دن دولت بانٹتے پھرو گے تو پھر بھی دولت ختم نہ ہو پائے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ لوگ صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو تو میرا یقین مانو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگوں کی پچھلی ساری زندگی پریشانیوں میں، دکھوں میں اور تکلیفوں میں، مصیبتوں میں گزری ہے تو ساری زندگی آپ کی ٹینشن میں گزری ہے، پھر روپے پیسوں کی تنگی کی وجہ سے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ نے آج ہی کے دن پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ دولت کا ایسا زبردست طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ دولت آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی اور آپ کا گھر کا پتہ پوچھے گی کہ یہ بندہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر پیسہ نہیں ہے، آج اگر آپ غریب ہو، فقیر ہو، تنگ دست ہو، تو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں، ان آزمائشوں کو اللہ پاک کی رضا سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر اجر و ثواب کی امید بھی رکھیں۔ ناظرین کرام، آج ہی کسی بھی وقت آپ نے حسبن اللہ و نعم الوکیل صرف 41 مرتبہ پڑھے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اس تسبیح کو، اس عمل کو پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اسے غیب سے وہ رزق عطا ہوتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا، کیونکہ اس تسبیح پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت، برکت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے حدیث میں حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 173 173 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے۔ ترجمہ: وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان نے بعض لوگوں کو معاوضہ دے کر یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوفزدہ ہونے کی بجائے مزید عزم اور ولولہ سے سرشار ہو گئے۔ سرشار ہو گئے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے حدیث میں حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ نیز صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، فتح القدیر۔ جو شخص اس تسبیح کا ورد کرے گا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آپ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد نماز پڑھنا ضروری ہے، معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ایک ایسا مبارک عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی حاجت پوری فرمائے گا۔ آپ کسی بھی وقت بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر رزق لے آئے گا، خوشحالی لے کر آئے گا۔ آپ کی زندگی میں ڈھیروں اور چاروں جانب خوشیاں ہی خوشیاں لے آئے گا۔ آپ کے جو برے حالات ہیں، برے دن ہیں، وہ فوراً بدل جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑنا، اور اگر تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا نا۔
پوری زندگی میں اگر آپ لوگ صرف ایک یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنا لو، ویسے تو آپ لوگ ہر وقت بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر ہر نماز کے بعد صرف 41 بار پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ بھی بتاتی ہوں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے اگر آپ لوگ پوری زندگی میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پھر چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال، بھوٹان، امریکہ، مالدیپ، کہیں بھی ہوں، سعودیہ، ملیشیا میں ہو، جو پوری دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، آپ لوگ اگر پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں تو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں اور پھر یہ وظیفہ کر لینا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی جگہ کی پابندی ہے۔ چاہو تو کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، جیسا کہ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی کر لیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی وقت پڑھ لو، چاہے صبح، دوپہر، شام، رات، یہ بھی آپ کی اپنی ہی مرضی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے لیے آرام اور سکون سے کسی مناسب اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے سب سے پہلے اس وقت کی نماز ادا کر لینی ہے، جیسا کہ اگر آپ لوگ یہ وظیفہ فجر کے وقت کر رہے ہیں تو پہلے فجر کی نماز ادا کر لیں، یا ظہر کے وقت کر رہے ہیں تو ظہر کی نماز ادا کر لیں، یا کسی اور وقت نماز کا وقت ہے تو پہلے وہ نماز ادا کر لیں۔ اور اگر کسی نماز کا وقت نہیں ہے، جیسا کہ آپ ظہر سے پہلے ہی یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو پھر بھی اچھی طرح وضو کر کے پہلے 2 رکعت نماز صلوات الحاجات کے پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل صلوات الحاجات کے پڑھیں۔ اس کے بعد التحیات کی حالت میں بیٹھ کر ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ ناظرین اکرام، اس عمل میں آپ کو چند وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ آپ 11 مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد جب ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گی، جو بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جب وظیفہ ہے یا اللہ یا رزاق یا باسط پڑھیں۔ یہ وظیفہ صرف آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ جب یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو، اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی میں بھی بہت بار پڑھا ہوگا، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً یہ اگر تسبیح آپ کے ہاتھوں میں ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ اس کے بعد 11 مرتبہ اپنے حسبن اللہ و نعم الوکیل، حسبن اللہ و نعم الوکیل، حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ جب 41 مرتبہ اس وظیفے یعنی حسبن اللہ و نعم الوکیل کو بھی میرے ساتھیوں، عزیزوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں آپ پڑھ لیں، اس کے بعد کا وظیفہ جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آج کے عمل میں آپ لوگ سب سے آخر میں پڑھیں گے اور یہ بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، جہاں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جتنی تعداد میں بتایا جائے گا اتنی ہی تعداد میں پڑھائی کرم پڑھیے گا، اپنی طرف سے بالکل بھی کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاق یا غنی یا مغنی، یا رزاق یا غنی یا مغنی، یا رزاق یا غنی یا مغنی 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک وہی پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی دکھ تکلیف
کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اس عمل کو آپ ہفتے کے دن لازمی کر لیجیے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کے رزق کے ہوں، بیماری ہو، آپ کو تنگ دستی ہو، کوئی پریشانی ہو، پیسوں کی کمی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، مسائل ہو، گھریلو پر مسئلے ہوں، تو آپ کا وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں کشادہ وسیع اور رزق برکت والا رزق عطا کر۔ اللہ پاک ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا کر، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بے اولاد کو نیک سیرت اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور کر اور ان کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر ذکر ہم اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کر دیں۔ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ ویڈیو کو سن سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔